اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد لكل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ آیت 89۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اللہ تمہاری گرفت نہیں کرتے تمہاری فضول قسموں کی، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن جو قسمیں تم ارادتاً قسم کھاتے ہو اس پر تمہاری گرفت ہوگی کہ تم نے اس کا پاس رکھا یا نہ رکھا۔ اگر تم نے غلط قسم کھا لی ناجائز، اس کو توڑنا لازم ہے، فکفارتہ، پس اس کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، 10 مساکین کو کھانا کھلانا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اوسط اس کھانے کے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم، یا ان کے کپڑے، شلوار قمیص یا جو بھی ضروری وہ ہے، او تحریر رقبہ، اگر یہ نہ ہو تو پھر غلام کا آزاد کرنا اس قسم توڑنے کا کفارہ ہوگا۔ فمن لم یجد، جس کے پاس یہ بھی نہ ہو، یعنی یہ تمام کام وہ نہ کر سکے، تو فصیام 3 ایام، 3 دن روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم حلف اٹھا لو، واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، جائز قسمیں توڑو نہیں، اور ناجائز قسموں کو توڑ کر ان کا کفارہ ادا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنے احکامات واضح کر دیتا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب، اور بت، والازلام، اور تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہیں عمل شیطان کا ہے،
فاجتنبوہ، اس سے باز رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اپنے مقصد زندگی میں۔ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تم میں ایک دشمنی اور بغض پیدا کر دے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے سے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور تمہیں روک دے اللہ کی یاد سے، وعن الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے، فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز رہنے والے ہو کہ نہیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، وَاحْذَرُوا، اور ڈرو، فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اگر تم نے منہ پھیر لیا، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بس جان لو کہ ہمارے رسولوں کے ذمے صاف صاف پہنچانا ہی ہے۔ آج کے درس کا موضوع معاشرتی احکامات ہیں، اور یعنی دین کے احکامات کی تفصیل ہے، اور تمام احکامات تقریباً تفصیل سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، حلال چیزوں کو حرام مت قرار دو، حلال چیزوں کو حرام اپنے اوپر حرام مت کرو، اور حرام چیزیں حلال نہ جانو۔ یہ حلال حرام کے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور خاص طور پہ یہ کہ کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، تم کھاؤ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں حلال رزق دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھو، واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ سامعین اکرام، اکل حلال جو ہے وہ ایک بنیادی، آپ کو میں نے اس دن بھی بتایا تھا، آج زیادہ میں تفصیل نہیں کر رہا، لیکن ایک بنیادی وصف ہے صاحب ایمان لوگوں کا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور حلال حرام اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ یہ الفاظ آپ یاد کر لیں، حلال حرام، یہ صرف کھانے پینے میں نہیں ہے، بہت سی چیزیں، بہت سی عادات، بہت سے جس میں آج بھی ذکر ہو رہا ہے کہ شراب، جوا اور بت اور پانسے یہ حرام ہیں، ان سے بچو۔ تو صرف کھانے پینے کی چیزوں میں حلال حرام نہیں ہے، بہت سی سامعین کرام ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ حرام ہوتی ہیں۔ تو یہ جائز اور ناجائز، یہ جاننا چاہیے کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے سامعین اکرام۔ طلب العلم میں فریضہ، یعنی علم کی طلب جو ہے، علم حاصل کرنا وہ فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ تو سامعین اکرام، اپنے آپ کو باخبر رکھیے، کیا چیزیں حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں، ان سے باخبر رہیے اور ان کا خیال رکھیے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہی ہے کہ آپ محتاط رہیں، کوئی حرام بات نہ کریں، کوئی حرام کام نہ کریں، کوئی حرام غذا نہ کھائیں، اور اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ آج سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے وہ قسموں کے بارے میں ہے۔ عرب میں یہ رواج تھا، یعنی دو قسم کی قسمیں مروج تھیں وہاں۔ ایک تو عام عادتاً جو قسم کھا لی جاتی ہے، یا بات بات پہ لوگ قسم کھاتے ہیں، واللہ باللہ واللہ واللہ، یعنی وہ ارادتاً نہیں ہوتی، وہ ایک تکیہ کلام کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ اور دوسری وہ قسم ہوتی ہے جو یعنی آپ سے طلب کی جائے، یا آپ خود ایک کام کو، یعنی ایک کام کی صداقت کے لیے، یا ایک کام کو
کرنے کے لیے یا یعنی جائز قسم یہ ہے کہ آپ وہ حرام کام جو ہے، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، حرام کا یعنی قسم کھانا کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے، لیکن ایک گنجائش ہے، یعنی عدالتوں میں بھی ضرورت پڑتی ہے اور مختلف معاملات میں قسم کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا رواج ہے۔ لیکن ایک تو وہ تکیہ کلام قسم کی، وہ اس کو اللہ تعالیٰ فضول قسمیں کہتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، آپ نے ارادتاً نہیں عادتاً کھا لیتے ہیں، تو اس کی یعنی کوئی خاص گرفت نہیں ہے۔ لیکن جو ارادتاً آپ قسم کھائیں گے اس میں پھر دو قسم کی ہیں، ایک جائز کام یعنی ایک جائز قسم ہے، میں اس کی تفصیل نہیں بیان کر رہا، لیکن ایسی بات ہے کہ آپ قسم کھا لیتے ہیں مثال کے طور پہ کہ میں 5 وقت کی نماز جو ہے باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں گا، مثال کے طور پہ عرض کروں، تو یہ قسم تو ہو جائے گی، لیکن پھر آپ کو اس کا پاس کرنا پڑے گا۔ بہتر تو یہ تھا کہ آپ ایسی قسم نہ کھاتے، کیونکہ ایسی کوئی ہدایت ہمیں موجود نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے آپ قسمیں کھا کے نیکی کے کام کریں۔ تو یہ تو یعنی وہ مناسب، پھر عدالتی قسمیں ہوتی ہیں، وہ اس کے الگ مسائل ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ باللغو فی ایمانکم، لغو قسم مطلب یہ ہے کہ ارادتاً آپ نہ کھائیں، عادتاً یا جو مروجہ وہ ہیں اقسام ہیں کہ یعنی بغیر ارادے کے آپ ایک قسم کھا لیتے ہیں، تو وہ فضول اللہ تعالیٰ اسے یعنی باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت نہیں کرتا جو قسمیں تم فضول کھاتے ہو، یعنی ارادتاً نہیں ہوتی، عادتاً ہوتی ہیں اور بغیر کسی اس کے ہوتی ہیں، تو اس پہ گرفت نہیں ہے۔ لیکن وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، تمہاری گرفت ہوگی جو تم نے قصداً قسمیں کھائی ہیں، پھر اس کی خلاف ورزی کرو گے، تو قسم توڑنا نہیں چاہیے، قسم کھا کے توڑنا نہیں چاہیے اس کو۔ ہاں اگر ایک ناجائز کام کے بارے میں قسم کھا لی تو پھر اس کو آپ کو توڑنا ہوگا، یعنی ناجائز ایک کام ناجائز ہے، آپ نے ناجائز کام کرنے کی قسم کھا لی تو پھر اس کو توڑنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ 3 دن سے زیادہ تعلقات منقطع کرنے کسی بھی مسلمان بھائی سے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے قسم کھا لی کہ میں اس فلاں شخص سے 1 سال تک نہیں بولوں گی، ترک تعلق کر لوں گی، تو یہ قسم جو ہے یہ جائز نہیں ہے، اس کو آپ کو توڑنا ہوگا، یعنی آپ نے ارادتاً بھی کھا لی لیکن پھر اس کو آپ کو توڑنا ہوگا، وہ نیکی کا کام کرنا ہوگا اور برائی سے باز آ جانا ہے آپ نے۔ تو یہ یعنی فقہ میں پھر اس کی مختلف اس کی وضاحت بھی ہے، لیکن میں مختصر طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت کرے گا جو تم مضبوط قسمیں کھاتے ہو۔ تو دونوں قسم کی قسمیں اگر آپ نے توڑ دیں، جائز یا ناجائز، اول تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، تم اپنی جو قسم کھا لو اس کی پھر حفاظت کرو، اس کو توڑو نہیں، لیکن جو ناجائز کام ہے پھر اس کو توڑنا ہوگا۔ دونوں صورتوں میں قسم آپ نے توڑ دی تو اس کا کفارہ آپ کو دینا ہوگا۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، 10 آدمیوں کو آپ نے کھانا کھلانا ہوگا۔ او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہنانے ہوں گے، قمیض شلوار مناسب۔ او تحریر الرقبہ، یا غلام آزاد کرنا ہوگا۔ سامعین، آج کل تو غلامی کا دور تو نہیں ہے، بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض برائے اعتراض کہ اسلام نے غلامی کا
کو ترویج دی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، غلامی کی حوصلہ شکنی کی ہے، مختلف جرائم پہ، یعنی ایک تو ثواب بیان کیا گیا ہے غلام کو آزاد کرنے کا، اور مختلف کفاروں میں غلام کی آزادی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ غلام آزاد کر دو، تو اسی کا نتیجہ ہے سامعین کرام کہ آج وہ دور غلامی کہ انسان بکتے تھے، آج وہ تقریباً تصور جو ہے معدوم ہو چکا ہے۔ فمن لم یجد، جب اگر یہ تینوں چیزیں کوئی استطاعت نہ رکھے، نہ مساکین کو کھانا کھلا سکے، ہو سکتے ہیں بعض غریب غربا ایسے ہوں، دور نبی میں بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں۔ فمن لم یجد، جس نے جو یہ تمام کام نہ کر سکا کفارے کے، تو اس کو اب روزے رکھنے ہوں گے، فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دن روزے رکھنے ہوں گے، تو یہ کفارہ ہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسمیں اٹھا لو۔ واحفظوا ایمانکم، اور تم قسمیں جب کھا لو پھر اس کی حفاظت کیا کرو، اس کی پابندی کیا کرو۔ اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ یہ سورہ مائدہ کی پہلا جو سٹارٹ ہے اس سے ہوتا ہے، اوفو، اپنے وعدوں کو پورا کیا گیا۔ تو قسم بھی ایک قسم کا وعدہ ہے کہ بھئی میں وعدہ کرتا ہوں اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بھئی یہ کام میں ایسا کروں گا یا ایسا کروں گی، تو اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں کہ جب تم قسم کھا لو تو پھر اس کو پورا کیا کرو۔ عام طور پہ سامعین اکرام معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جھوٹا شخص قسمیں زیادہ کھاتا ہے، سچے لوگ جو ہیں قسمیں زیادہ نہیں کھاتے۔ تو قسمیں کھانا کوئی اتنی مستحسن بات نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت قسمیں کھاتے تھے۔ والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ یہ قسمیں جو ہیں یہ ویسی قسمیں نہیں ہیں، یہ ایک تو اس میں یہ عرض کر دوں کہ قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے، غیر اللہ کی نہیں ہوتی۔ ایک مختصر میں آپ کو جملہ بتا رہا ہوں کہ غیر اللہ کی، اس میں پھر تفاصیل ہیں وہ آپ کو پھر فقہ میں مل جائیں گی، لیکن قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یا کہتی ہوں کہ یہ بات ایسی ہے یا ایسا کروں گی یا ایسا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو بتایا کہ اکثر احادیث میں ہمیں اس قسم کی، تو وہ عام مروجہ عادتاً یا پھر تاکید کے لیے انہوں نے قسمیں کھائی ہیں، ایک بات کی تاکید کے لیے۔ تو کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ وضاحت سے، اب دیکھیں قسمیں کھانا ایک رواج تھا اس معاشرے میں، آج کل بھی ہے کہ قسمیں کھائی، حلف اٹھائے جاتے ہیں، قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، اور بار تو اللہ تعالیٰ فرمائے، تو اس بارے میں ہدایت کی ضرورت تھی۔ ایک تو آپ کو میں نے بتایا کہ جھوٹی قسم کھا کے اس کو توڑنا جو ہے لازم ہے۔ میں نے قسم کھا لی ہے کہ بھئی نماز نہیں پڑھوں گا، تو یہ تو کوئی قسم نہیں، اگر آپ نے قسم کھا بھی لی اس کو پھر توڑنا ہوگا، یعنی نیک کاموں کو آپ نے نیک کام سے نہیں رکنا چاہیے آپ کو، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ وضاحت سے تمہیں اپنے احکامات دیتا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو اس کی نعمتوں کا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اب دوسرا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک معاشرے کو دے رہا ہے، اسلامی معاشرے کو، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو تھیں اس وقت مروج تھیں، اور آج بھی آپ دیکھیں اس میں سے بعض چیزیں آج کل بھی ہیں۔ مسلمان جو ہے وہ شراب بھی پیتے ہیں، میں مسلمان تو نہیں کہہ سکتا، بہرحال غیر مسلم بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن شراب کا بعض مسلمان شراب پیتے ہیں، بعض مسلمان جوا کھیلتے ہیں، بعض مسلمان جو ہیں
وہ ابھی میں تفصیل بیان کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک تو شراب کی قطعی حرمت کا یہ تیسرا حکم ہے، کیونکہ شراب آپ کو معلوم ہے کہ اس معاشرے میں شراب عام طور پہ پی جاتی تھی، اور یہ مرحلہ وار جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی پابندی کی ہے، اور یعنی تدریجاً، اور اسلام کے تمام احکامات یہ یاد رکھیں کہ تدریجاً آئے۔ ایک دم جو ہے وہ یعنی آپ ایک دم ایک شخص میں انقلاب یعنی نہیں لا سکتے، اس کی عادات جو ہیں آہستہ آہستہ اور ذہن بنا کے اور ایک ماحول بنا کے، یعنی شراب کا آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ آپ سے یہ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں قل فیہما اسم کبیر، اس میں گناہ ہے بڑا، لیکن منافع بھی ہے، لیکن گناہ جو ہے وہ اس کے فائدے سے بڑھ کے ہے، جو نقصان ہے۔ فیہما اسم کبیر و منافع للناس، تو وہ پہلا وہ تھا، اور اس کے بعد جو تھی وہ نماز کے اوقات میں شراب پینے کی ممانعت آ گئی، یہ لا تقربوا الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تو پھر تھوڑی سی پابندی آ گئی، یعنی 5 وقت نماز ہے تو آپ کس وقت، مثال کے طور پہ عصر اور مغرب کے درمیان اور عشاء، یہ قریب قریب نمازیں ہیں، اس میں آپ شراب نہیں پی سکتے تھے کیونکہ وہ نشہ اترنے میں پھر ٹائم لگتا ہے، تو وہ پابندی آ گئی۔ یہ جو تیسرا حکم ہے یہ قطعی حکم ہے، انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو بے شک شراب جو ہے، اب شراب چونکہ نشہ آور چیز ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی یعنی ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ ہر نشہ آور چیز، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ اب جو چیز بھی نشہ پیدا کرتی ہے وہ حرام ہے، تو اس میں آپ لگا لیں اپنے جو بھی نشہ آور چیزیں ہیں جو آپ کو نشے میں دھت کر دیتی ہیں، اور پھر آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کیا ہیں کہاں ہیں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، قطعی حرام ہیں۔ کل مسکر حرام، بالکل واضح حکم ہے سامعین کرام۔ تو یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، جوا ایک ایسی چیز ہے سامعین کرام کہ یعنی ایک آدمی کو بالکل نقصان سے دوچار کر دیتی ہے۔ جواری ہم کہتے ہیں، سٹا کہتے ہیں اسے، لاٹری کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس ضمن میں آتی ہیں سامعین کرام، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ اس معاشرے میں ایسی یعنی آج بھی ایسی اسکیمیں چلتی ہیں جو کہ لاٹری کے ضمن میں آتی ہیں کہ ایک کو اپنے مال سے محروم کر کے دوسرے کو اس کا حق دے دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک موٹر کار ہے، اس کے لیے آپ لاٹری ڈال دیتے ہیں تو مثال کے طور پہ 1000 روپے کا ٹکٹ ہے اور 1000 ٹکٹ آپ بیچ دیتے ہیں، تو وہ چیز جو ہے جب لاٹری ہوتی ہے تو ایک آدمی کو وہ فائدہ مل جاتا ہے، گاڑی تو ایک ہی ہے، اور 1000 ٹکٹ جو ہیں جتنے بھی ٹکٹ بیچے ہیں وہ باقی لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ قطعاً حرام ہے سامعین کرام۔ سٹا، جوا اور یہ لاٹری وغیرہ، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ کسی یعنی شیطان آپ کو نہ ورغلائے کہ یہ اتنے کم پیسوں میں مجھے اتنی چیز مل جائے گی، بالکل حرام ہے سامعین کرام۔ اور یہ سارے کام جو ہیں یہ گندگی کے کام ہیں، رجسن، یہ آپ یعنی ذہن میں رکھیں، گندے کام ہے۔ شراب جو ہے آپ دیکھیں، انسان جو ہے اول فول بکنے لگتا ہے، اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ڈرنک ہو جاتا ہے، تو وہ پھر جو ہے اس کی خرابیاں جو ہیں میں اس کو نہیں بیان کرتا،
والانصاب، انصاب جمع ہے نسب کی، نسب کہتے ہیں بت کو۔ یہاں معنی جو ہے مطلقاً بت نہیں ہے، بلکہ وہ جگہ، قربانی کی وہ جگہ، یعنی کوئی بت خانہ یا وہ جگہ جو آپ مخصوص کر دیں غیر اللہ کی قربانی کے لیے۔ بت تو ہے ہی غیر اللہ، تو وہاں ہر بت خانے میں قربان گاہیں ہوتی تھی۔ وہاں یہ آیت اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ وہاں بت خانے بھی تھے، اور پھر وہاں قربان بھینٹ چڑھایا جاتا تھا۔ تو یہاں آج کل ہمارے لیے اس کی یہ ہے کہ یعنی اگر کسی کی ذہن میں یہ ہے کہ میں وہاں یہ بھینٹ چڑھاؤں گا تو یہ جو ہے یہ حرام ہے۔ لیکن اگر یعنی بعض لوگ جو ہیں جو تصوف کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں وہ آستانے بھی شامل ہیں جہاں آپ جا کے نظر و نیاز کرتے ہیں، نظر مان لیتے ہیں، پھر وہاں جا کے نظر، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا آپ کو میں اس کی تفصیل بیان کر دوں۔ آپ نے اگر نظر مان لی کہ بھئی میں مثال کے طور پہ فلاں مزار، صاحب مزار کے نام پر ایک جانور قربان کروں گا ان کو ثواب پہنچانے کے لیے، یا میرا یہ کام ہو گیا، تو یعنی ان صاحب سے آپ نے دعا کرائی۔ مثال کے طور پہ میں کھلی بات کہہ رہا ہوں، صاحب مزار ہے، صاحب مزار نیک لوگوں کے واسطے سے دعا مانگنا جائز ہے، یہ بالکل شریعت میں ہمارے کلیئر ہے۔ آپ کسی نیک انسان کے پاس جا کے اس سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل قرآن میں واضح ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کسی سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا، غلطی ہو گئی، جاءوكَ وہ آپ کے پاس آئے، اور آپ کے پاس آ کے آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، فاستغفر اللہ، جاؤکا میں وہ آ گیا، یہ بات یعنی پنہا ہے کہ آپ کے وسیلے، اے اللہ میں اپنے گناہ پہ نادم ہوں، اور آپ کے یہ جو نیک بندہ ہے، پیغمبر ہے، اس کے واسطے سے تو میرا یہ گناہ معاف کر دے، بس فاستغفر اللہ۔ اب پھر وہ ان نیک شخص سے بھی، چاہے وہ پیغمبر ہو چاہے کوئی اور ہو، ان سے بھی دعا کرتے ہیں کہ حضور آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ گناہ معاف کر دے، یہ غلطی معاف کر دے۔ تو سامعین کرام، یہ طریقہ کار بالکل درست ہے، قرآن کے مطابق ہے۔ کسی کو دعا کے لیے وسیلہ بنانا یہ جائز ہے، اس کی لمبی بحث ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو اتنا یعنی حدیث، قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ کسی نیک شخص کو آپ وسیلہ بنا کے آپ دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہوئے اس نیک شخص کے وسیلے سے، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے اس کے وسیلے سے، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کس کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی بتائیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ان کے وسیلے سے انہوں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی۔ بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں شریعت میں واضح ہیں، اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے سامعین کرام۔ تو یہ اس کی میں بات کر رہا تھا انصاب کی۔ انصاب یعنی بعض لوگ تھوڑا سا تنگ نظری سے کام لیتے ہوئے پھر کہتے ہیں کہ تم آستانوں پہ جا کے نظر و نیاز کرتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا جتنا بھی گناہ گار مومن ہو وہ کسی انسان کو خدا نہیں سمجھ سکتا، بالکل نہیں سمجھ سکتا۔ انسان اور اللہ، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اللہ تو رب العالمین ہے اور تو کوئی اس کے درجے پر ہو نہیں سکتا۔ انسانوں میں پھر جو نیک ہستیاں ہیں، آپ کو میں نے ابھی عرض کیا، ان کے لیے آپ ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے کوئی نظر مان سکتے ہیں، کوئی جانور قربان کر کے
اس کا ثواب، اس قربانی کا ثواب صاحب مزار کو یا کسی کو بھی آپ بخش سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ قربانی، مثال کے طور پہ آپ قربانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قربانی کی تھی، ساری امت کے لیے قربانی کی ہے، اس کا کیا مطلب کہ اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بخش دیا ہے۔ ہم میں سے کوئی صاحب استطاعت شخص ہو تو وہ کسی کے لیے بھی قربانی کی نظر مان سکتا ہے، قربانی کر سکتا ہے، یعنی اس کا ثواب اس کو پہنچانے کی نیت سے۔ تو سامعین کرام، یہ جو صاحب مزار لوگ ہیں، یہ بھی یعنی ہم انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، یعنی جان دی ہے ان کی راہ میں۔ تو یہ بات بھی قرآن سے ثابت ہے سامعین کرام، یعنی صرف شہید جو ہے وہ نہیں، بلکہ وہ لوگ جو جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، تو وہ اپنی موت مریں یا مارے جائیں۔ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اگر قتل کیے جائیں یا اپنی موت مر جائیں ایسے لوگ، تو اللہ تعالیٰ، وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے گا۔ تو اگر کسی نے نظر مان لی کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں فلاں بزرگ کی روح کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کروں گا، اب وہ قربانی چاہے یہاں کرے، یعنی اپنی جگہ کرے، یا اس کی نیت یہ ہو کہ میں مزار پہ جا کے اس کو قربان کروں گا، اس کو وہیں پکا کے، اس کا گوشت کچا یا پکا کے وہیں کے لوگوں کو میں چاہتا ہوں کہ تقسیم کر دوں، تو ٹھیک ہے، آپ نے یعنی اس نیت سے کیا ہے، یعنی آپ اگر کسی مزار پہ کوئی قربانی کا جانور لے جا کے وہاں کے مقامی آبادی کو یا وہاں کے مجاورین کو کوئی کھانا کھلانا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، دعوت ہے، آپ جہاں بھی کریں دعوت، وہ تو قربانی آپ نے نیت کر لی۔ اب اللہ تعالی قربانی تو یعنی اس کا ثواب آپ ایصال ثواب کے لیے، تو ایسا ایصال ثواب پہنچانا جو ہے وہ جائز ہے۔ یہاں انصاب جو تھے سامعین اکرام، اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ یعنی بتوں کو مانتے تھے وہ لوگ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ شراب اور جوا اور یہ سارے مشرکانہ فعل ہیں، یہ مسلمانوں کے تو فعل نہیں ہے نا، لیکن وہ ایک مروجہ چیز تھی، اللہ تعالیٰ اس کی ممانعت کر رہا ہے کہ ایسا نہ سوچنا کبھی۔ انصاب جمع ہے نسب کی، نسب کہتے ہیں بت کو، بتگاہوں پہ یا مندروں میں یا ان کے پاس باقاعدہ بھیڑ چرانے کے لیے قربان گاہیں ہوتی تھیں۔ تو سامعین کرام، یہ سارے مشرکانہ فعل تھے جس سے اللہ تعالیٰ مومنوں کو منع فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو والانصاب، انصاب میں نے آپ کو بتایا کہ بت یا وہ خاص قربان گاہ، بھیڑ چرانے کی جگہ، یہ گندگی ہے، ایسا سوچنا بھی نہیں۔ بت تو ظاہر ہے کہ آپ کسی بت کو مانتے ہیں تو وہ تو شرک میں شمار ہوگا۔ والازلام، تیر، پانسے، وہاں یہ رواج یہ تھا سامعین کرام کہ وہ لوگ جو تھے یعنی اللہ تعالیٰ سے تو ان کا کوئی رابطہ تھا نہیں، تو وہ تیر یعنی خانہ کعبہ میں مثال کے طور پہ یا بتوں تیر رکھے ہوئے تھے، اور وہ جا کے وہاں قرع یا تیر مختلف کہ بھئی کرو، یہ کام کرو یا نہ کرو، مختلف ان کا اپنا طریقہ کار تھا، لیکن یہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو گندگی قرار دے رہا ہے کہ تم یہ کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کے لیے یہ قرعے وغیرہ مت ڈالا کرو۔ تیر، پانسے، اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ والازلام۔ تیر مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کسی کام کو کرنے کے لیے اس قسم کے کام مت کریں۔ بات یہ ہے کہ ہدایت تو واضح ہے، اسلام آ گیا، اب اسلام میں تو اللہ تعالیٰ وضاحت سے، اب اس میں نیکی واضح ہے، بدی واضح ہے، اس میں اب کیا آپ نے وہ پتہ کرنا ہے۔ بہرحال اس قسم کی جو وہ ہے یعنی قرآن دازی اپنے کام کو کرنے یا نہ کرنے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں،
قرآن دازی اس طریقے سے جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب بیت المقدس لایا گیا تو سب مجاور جو تھے وہ خواہش مند تھے کہ ان کی تربیت ہم کریں گے، یہ ہمارے پاس ہوگی۔ اختلاف ہو گیا، پھر قرآن دازی پہ فیصلہ ہوا کہ بھئی قرآن دازی کر لو، تو وہ قرآن جو ہے حضرت زکریا کے نام نکل آئے، تو انہوں نے پھر اس کی وہ کی۔ تو اس قسم کے کام جو ہیں، یعنی جو نیکی کے کام ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں اگر کوئی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے قرآن ڈال لیا جائے تو اس میں اتنی قباحت نہیں ہے۔ قرآن جو میں نے آپ کو مثال دی اس ضمن میں، یہ سارے کام جو ہیں سامعین کرام، شراب، جوا اور بتوں کے نام پہ کسی جانور کو قربان کرنا یا اس کی بھینٹ چرانا یا تیر، یہ رجس، پلیتی ہے، گندگی ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، اس کا اسلام سے، اللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ شراب کا، جوئے کا، لاٹری کا اور غیر اللہ کے نام پہ قربانیوں کا، اس کا کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شیطان کا عمل ہے۔ فَاجْتَنِبُوا، اس سے مکمل اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم اپنے مقصد زندگی میں کامیاب ہو جاؤ۔ سامعین کرام، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، اب اس نے وہ کام کرنے ہیں جو اس کے مقصد میں معاون ہوں۔ اس نے زندگی ایسے گزارنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارے گا، سامعین کرام، جیسا کہ آج ہم اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارنے پر تلے ہوئے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر جو ہے فلاح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سامعین کرام، آج کل جو ریت ایک چل نکلی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی جس طرح مرضی آئے گزارو، اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال ہمیں نہیں ہے۔ قرآن کو ہم نے اپنے پیٹھ پیچھے کر دیا ہے، اس پر غور ہے نہ تدبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ یا ان کی جو طرز زندگی ہے، اس سے بھی ہم نے انحراف کیا ہوا ہے، ان کے قول سے، ان کے اقوال سے اور ان کے اعمال سے، ان کے طرز زندگی سے، اس سے بھی ہم نے صرف نظر کیا ہوا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن دین ہماری خواہشات کتابیں ہیں، جو حکم ہم چاہتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ کوئی فلاح یافتہ زندگی نہیں ہے۔ ان ایسے طرز عمل کا انجام خطرناک ہے، ایسے طرز عمل کا انجام جو ہے وہ دوزخ ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں۔ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، جس نے بھی رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین له الہدی، بعد اس کے کہ اس پہ ہدایت واضح ہو گئی، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، اس کو پھیر دوں گا جہاں وہ پھر گیا، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سامعین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ فلاح کا تعلق گندے کام چھوڑنے سے ہے۔ شرک گندگی ہے، شراب، جوا، بت اور یہ 5 سے، یہ بھی گندگی ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بتا رہے کہ یہ شیطانی کام ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے، انما یرید الشیطان، شیطان یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تم میں دشمنی اور عداوت ڈال لے۔ اب ظاہر ہے سامعین کرام، ایک شراب کا نشہ جو ہے، آپ دیکھیں، شراب کی بات ہو رہی ہے، میں اسی کی بات کروں گا، اس میں انسان آؤٹ ہو جاتا ہے، اول فول بکنے لگتا ہے، تو اس میں یعنی بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، ہوئی ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ جو لاٹری ہے، جو جوا ہے، اس میں دیکھیں ایک انسان سارے لوگوں کا مال سمیٹ کے لے جاتا ہے، باقی ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں،
تو ظاہر ہے کہ پھر وہ لوگ جو مال سے اپنے محروم ہوئے ان کے دل میں کچھ دشمنی کا عنصر نہیں پیدا ہوگا، بغض کا عنصر نہیں پیدا ہوگا اس شخص کے خلاف جو اس کا سارا مال جس نے سمیٹ لیا ایک ہی داؤ میں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، انما یرید الشیطان، بے شک شیطان چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے درمیان وہ دشمنی اور بغض ڈال دے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کی یاد سے روک دے۔ اللہ کی یاد سے اصل جو چیز ہے سامعین کرام وہ تو اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ لا تنس ذکر اللہ، اللہ کی یاد کو نہ بھلاؤ۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ کو انہوں نے بھلا دیا، نتیجتاً وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ تو اللہ کی یاد جو ہے سامعین کرام یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تو ہمارے دل و دماغ پہ ہر وقت حاوی رہنا چاہیے۔ اللہ کی یاد، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ اللہ ایسا کر کہ اللہ رہے تو نہ رہے۔ تو اللہ کی یاد جو ہے یہ تو ہماری زندگی کا یعنی ایک بنیادی وصف ہے اور ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کی یعنی دل و دماغ پہ اللہ کی یاد چھا گئی سامعین کرام تو پھر کیا کہنے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اور یہ تمام شریعت اسی کے لیے ہے سامعین کرام۔ یہ تقوی کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد آپ پر حاوی ہو جائے گی، آپ جو محتاط سے محتاط تر ہوتے جائیں گے۔ فاتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا کہ اس کا حق ہے۔ تو آہستہ آہستہ جب آپ تقوی کے راستے پر چلیں گے، تقوی کی روش کو اختیار کر لیں گے، آہستہ آہستہ جو ہے غیر اللہ کی یاد جو ہے وہ آپ سے جاتی رہے گی، کیونکہ آپ تو رضا الہی کے جویا ہیں، تو اللہ کی یاد آپ پر حاوی ہوتی جائے گی۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکے اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو اللہ کا تقوی جب آپ اختیار کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ جو ہے ذکر اللہ کی یاد آپ کے دل و دماغ پر حاوی ہوتی رہتی ہے، اور دل پہ آپ کے نور در نور آتا رہتا ہے دل میں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ دل جو ہے وہ نورانی ہو جاتا ہے۔ اور ایک فارسی کا شعر مجھے ایک ٹوٹا پھوٹا یاد ہے کہ یہ دل جو ہے قلب یکے منظر نورانی، نہ جائے دیوست غبی، ایسا کچھ الفاظ ہیں کہ دل تو ایک نورانی منظر ہے، یہ تو شیطان کی آماجگاہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا دل جو ہے رحمان کا عرش ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، سامعین کرام یہاں یہی تذکرہ ہو رہا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے اوپر حاوی کر لو اور آپس میں بغض دشمنیاں چھوڑ دو، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اور صلاۃ کا یہاں ذکر ہوا ہے، عن الصلاۃ، شیطان تمہیں چاہتا ہے کہ نماز، یعنی نماز کا مطلب، نماز تو تمام عبادتوں کی جڑ ہے سامعین اکرام، نماز تمام عبادتوں کی جڑ ہے۔ اس پہ ہم بات کر بھی چکے ہیں، آئندہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر اس پہ بات کر لیں گے، لیکن نماز خلاصہ ہے، تمام خلاصہ ہے، ایک جامع، ایک معجون مرکب ہے۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم نماز سے باز آ جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ جو شراب کی جس کو لت پڑ جاتی ہے تو نماز کی اقامت صلاۃ کہاں پہ ہو سکتی ہے؟ وہ تو نشہ، یعنی دل و دماغ پہ اس کا نشہ حاوی رہتا ہے۔ جب بھی نشہ ٹوٹتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تھوڑی سی اور پینی ہے، وہ بس پیتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں شرابیوں کو جو ہے، تو پھر تو انسان اپنے مقصد سے غافل ہو جاتا ہے۔
اللہ کی یاد سے پھر غافل ہو جاتا ہے ان دونوں کاموں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ وہ مقام جس تک تم نے پہنچنا ہے، یعنی تم ذکر اللہ جو ہے تم نے اپنے اوپر حاوی کرنا ہے، شیطان ان کاموں کے ذریعے چاہتا ہے کہ تم اللہ کی یاد سے ہٹ جاؤ اور اس کے بندے بن جاؤ، شیطان کے بندے بن جاؤ۔ ظاہر ہے کہ وہ تو پھر شیطان ہی کے بندے ہوں گے سامعین کرام، جو شراب اور جوا۔ تو سامعین کرام یہ ذرا اس میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے، بنیادی طور پہ تو سامعین کرام وہ بات ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو پھر ہم اپنے مقصد کو بھی پہچان جائیں گے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا، ہم اپنے رب کو پہچان جائیں گے، اور پھر جب رب کو یعنی اگر اپنے آپ کو پہچانیں گے تو پھر تو اپنے مقصد کو پہچان لیں گے۔ جب مقصد کو پہچان لیں گے پھر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس راستے پر چلیں جس کی انتہا ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو نہ پہچانا تو ظاہر ہے کہ پھر سامعین کرام اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا آپ ہم سے بھول جائے گا، یعنی اپنے آپ کو نہ پہچان کے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیں گے، اور نتیجتاً ہمیں اپنا آپ بھی پھر بھول جائے گا۔ سامعین کرام آج کل معاشرے میں ایسے لوگ آپ کو بہت سے مل جائیں گے جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو بھلا چکے ہیں، اللہ کی یاد کو بھلا چکے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور جو دنیا کے بندے ہیں، جو شیطان کے بندے ہیں، جو نفس کے بندے ہیں، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم نفس کی بندگی سے ہم اپنے آپ کو آزاد کر لیں، شیطان کی بندگی سے باہر آ جائیں۔ وہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالی ہماری منزل بن جائے، اللہ کی ملاقات، اللہ کی معرفت، اللہ کا دیدار ہماری منزل بن جائے۔ وہ یہ چاہتے نہیں ہیں۔ یہ ہلکی چیزیں معلوم ہوتی ہیں سامعین کرام، ان کو بھاری چیزیں کیا محسوس ہوتی ہیں؟ روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، پلاٹ، عورتیں، اولاد، یہ ساری چیزیں ان کو بہت بڑی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، فخر کرتے ہیں اس پہ، یعنی اس پہ پھر فخر کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا جو ہے فخر کی چیز نہیں ہے سامعین کرام۔ الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کیا ہے صرف ایک چیز پہ، فقر پہ۔ فقر کیا ہے؟ کہ دل میں آپ کے کچھ بھی نہ ہو سوائے اللہ کے، اور ہر چیز سے بے نیاز ہوں، ہر چیز سے بے نیاز ہوں۔ فقیر، ہمارے فقیر جو ہیں یہ ان کا فقر کیسا ہے؟ یہ تو ہر چیز سے بے نیاز نہیں ہے، تو چاہتے ہیں، ان کا ہاتھ تو پھیلا ہوا ہے مخلوق کے سامنے، مجھے پیسہ دو، مجھے روپیہ دو، مجھے یہ کرو وہ کرو۔ یہ سارے لوگ فقیر ہیں۔ بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، اس کا بھی آپ دیکھیں الیکشن میں جو ہے وہ ہاتھ ووٹوں کے لیے پھیلا ہوتا ہے، جھولیاں پھیلا کے آپ دیکھیں کتنے دورے ہوتے ہیں۔ اللہ، جھولیاں پھیلاتے ہیں ووٹوں کے لیے، جھولیاں پھیلاتے ہیں، کتنی کوششیں کرتے ہیں۔ تو یہ تو فقیر ہوئے۔ آپ مخلوق سے کچھ چیز مانگنے چلے تو آپ تو فقیر ہو گئے، چاہے آپ کے پاس اربوں روپے ہیں تو کیا فائدہ؟ مخلوق، وہ شخص فقیر ہے، یعنی فقیر مطلب وہ میں آپ کو کیا کروں، فقر جو ہے وہ، فقر انسان کو ہر چیز سے، مخلوق سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ ایک مولا کے سامنے انسان
سر جھکا دیتا ہے اور جھولی اس کے سامنے پھیلا دیتا ہے کہ ہمیں اللہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ خیر یہ میں نے ویسی تھوڑی سی آپ کو بات کر دی۔ تو شیطان کی یہ مرضی ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ عن الصلاۃ، نماز سے اور اللہ کی یاد سے تمہیں غافل کر دینا چاہتا ہے، روکنا چاہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تو تمہیں روک دیا ہے، فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے رک جاؤ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اب تم رکنے والے ہو؟ تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے سامعین کرام؟ جی ہاں ہم رکنے والے ہیں، ہم اے اللہ ہم آپ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ یہ آیت جب نازل ہوئی سامعین کرام، مدینے کی گلیاں جو ہیں شراب کے مٹکے بہا دیے گئے، کیونکہ بیچنے کی بھی اجازت نہیں تھی، رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے، جام توڑ دیے گئے، مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی۔ تو ایک تو ان کا ایمان تھا، حکم آیا اور انہوں نے اپنے تمام آلات خمر کو توڑ دیا۔ ایک ہمارا ایمان ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔